رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے سبحان اللہ برکتیں لوٹنا۔ اللہ کی رضا کے لیے پہلے محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو، مسلمان ہے میرا بھائی، اس کے بعد سلام کریں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھے سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو درود پاک کی فضیلت، دوسرا ہماری شریعت کو مطلوب کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے خیال رکھیں، ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ مطلب میں کسی سے محبت سے مل رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، دیکھا جائے تو کون سی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تو بندے سے محبت سے مل رہا ہوں، پیار سے مل رہا ہوں تو سبحان اللہ، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو مسکرانے سے میں رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں مسکراتا ہوں تو سامنے والا بھی مسکراتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو غور سے دیکھیں نا تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر پیار سے رہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے، سب سے زیادہ امن کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ کمال کا وظیفہ ہے، یقین کرو سارے غم دور کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یوم رضا آتا ہے، سبحان اللہ، عاشقان رسول کے دل کھل جاتے ہیں۔ پہلے تو میں سیدی اعلی حضرت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا تعارف، تاکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہونے چاہیے، جس کو بایوگرافی کہا جاتا ہے، حیات کی چند اہم چیزیں پہلے وہ سن لو کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان 10 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی، ہفتے والے دن۔ اعلی حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا، اور 4 سال کی عمر میں ہی اعلی حضرت نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلی حضرت خود عربی نہیں تھے، مگر علم دیکھو کیسا اللہ نے کیسا چنا تھا آپ کو۔ اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے پہلا بیان بھی فرما دیا۔ اعلی حضرت کی پورے 14 سال عمر نہیں ہوئی تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، دستار فضیلت ہو گئی، اور اسی دن فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا۔ یہ عمر تھی۔ اب آپ سوچو یہ کیسے پاسبل، امیجن کروانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ کریم نے، ہم ایسی اعلی حضرت کے دیوانے تھوڑی ہیں، ہاں خاص نظر تھی مصطفیٰ کریم کی، خاص عطا تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔
ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی. اعلیٰ حضرت تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار حرمین شریفین کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے. 68 سال کی عمر میں آپ نے آخری وصیتیں لکھوائیں اور پھر بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 سن ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں. یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ نے اتنے فتاوا لکھے اور ایسے فتاوا لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا. اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت، پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر، دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی. پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے. اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا. جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا. تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے. میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے، میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا. علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا. علم کا سمندر ہے. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ اکبر. اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں، یہ مفتیان کرام کی شان ہے، ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں. اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے. آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. کیا بات ہے. 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے. آپ
آپ انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں, تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے, محبت کیسے ہوتی ہے, فنا فی الرسول بندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے, اے اللہ اس کو اور بڑھا دے, یہ بڑھتا رہے, کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو, درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا, کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی, مدینے کی یاد تڑپائے گی, آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی, ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے, یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب, اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا, جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں, مجھے نہیں چاہیے وہ قرار, بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے, میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے, میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہائے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف الرحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں, اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا, منگتا کو جھڑکنا نہیں, اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا, سائل آئے تو جھڑکی گیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے, احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے, اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں, پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا. مجرم بلائے آئے ہیں. حضور ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر, یہ خود سے نہیں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں. جاؤکا
جانوں پر ظلم کریں, محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں, پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں, تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اللہ اکبر. ہمیں تو قرآن نے کہا ہے گناہ کر لیے, خطائیں ہو گئیں, جانوں پر ظلم کر لیا, اب جاؤ محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ, ادھر اللہ سے معافی مانگو, محبوب شفاعت کریں گے, اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اب دیکھو میرے رضا کا قلم کیسا ہے, قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, آقا پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضور قرآن نے آپ کے در پہ بھیجا ہے, اب آپ رد نہ فرمائیں, آپ تو کریم ہیں, اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اس لیے بریلی کے تاجدار سے ہمیں پیار ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر سنو. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے. اب وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈالے, نبی پاک کھلاتے ہیں, رزق دینے والا تو رب ہے. آؤ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلا. پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرے جو ہمیں اس طرح نبی پاک سے محبت کا درس اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اب وہ بات, وہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, آقا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, ہاں پانی, دانا تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے. قرآن کی آیتوں پر کیسی نظر, آپ سناؤ. آؤ آپ کو حدیثوں پر نظر سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نبی پاک کے کمالات اور واقعات کو کس طرح ایک ایک شعر کے اندر سمو کر ہماری ایمان کو تازہ فرماتے ہیں. ایک بار کیا ہوا, اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا. باب جبرائیل سے جب اندر جائیں گے نا انشاءاللہ, ہیں تو آپ کے دل کی طرف آپ کو خوبصورت سا چبوترا نظر آئے گا. ہیں وہ چبوترا کیا ہے, ایک بینچ بنا ہوا ہے بڑا سا, یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے, یقین کرو, گھر بار چھوڑ کر آقا کے قدموں میں پڑے رہتے تھے, نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے, پیارے آقا کھانا بھجوا دیتے, جتنا کھانا آتا کھا لیتے. کئیوں کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہی تھے, بڑے بڑے صحابہ, بڑے غریب صحابہ تھے, نبی پاک بڑی محبت کرتے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال, میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا, لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے.
کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے، میں ان کے قریب گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے، میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں، کیونکہ وہ خودداری تھی۔ یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا، آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ نبی پاک مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، اپنے گھر لے گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے، کونین کے والی کا گھر ہے، کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے، پھر رکتا ہوں، پھر ایک درس کی بات، پھر سیکھنے کی بات۔ کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، پسند کا کھانا نہیں ہوتا، تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، کبھی فروٹ نہیں ملتا، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں سے، یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمت ہی نہیں۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے۔ رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر شکوہ نہیں تھا۔ سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، مگر بھوک سے پریشان ہیں۔ کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں، 4 دن بھوکے رہے ہوں، مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں۔ سیکھو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا، خود کہتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ ہیں، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں ہیں؟ مگر آقا کا حکم تھا، کہتے ہیں میں سب کو بلا لایا۔ اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا، کہا ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ، جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ۔ بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں ایک کو پیش کرتا، ہو سکتا ہے دل میں اس وقت خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا، اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے، اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا۔ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ہائے ہائے، کہتے بھوک بھی شدید کی، بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو، کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا۔ نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ ہائے ہائے، شفقت کے دریا بہ رہے تھے۔ کہتے تیسری بار بھی پیا۔ جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس، اب پورا پیٹ بھر گیا۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی، اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے۔ جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا، کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے، مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں کون سا شعر عطا فرمایا، کمال کا شعر۔ اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے دودھ کا۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا، دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سنو ایک اور عظیم واقعہ، میرے آقا کا ایک اور معجزہ۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام 1500، کوانٹٹی یاد رکھیے گا، کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا نہیں ہوتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، زخمی ہو جاتے، کہیں نہیں جاتے، ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں، بارش رکوانی تو نبی پاک کی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں میں واقعات ہیں، میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی، علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو، بورنگ کرو، سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا، تھوڑا تھوڑا بھی ہے، وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے برتن اونڈیلے، اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا، تو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا۔ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، فوارے کی طرح پانی جاری ہوا۔ کہتے 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، ہم نے اپنے برتن بھر لیے۔ راوی لکھتے ہیں اتنا جوش تھا پانی میں کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے سب کو پانی پورا ہو جاتا، پانی پورا ہو جاتا۔ اچھا پھر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ جناب دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا؟ ہاں یہ بڑی کمال کی ڈیبیٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم شریف یقیناً بڑا زمزم مبارک پانی ہے، مگر زمزم کیسے جاری ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑنے سے، بے شک بڑا مقدس ہے، مگر علماء کہتے ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے نا، اچھا نبی پاک کی انگلیوں سے 1 سے زائد بار پانی جاری ہوا، تو جب جب میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، فرمایا اس سے مقدس پانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جب وہ پانی انہیں پینے کو مل گیا۔ اچھا والا حضرت کا قلم کیسے خاموش رہے؟ نبی پاک کا ایسا معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سب پیاسے تھے نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضور یہ 5 آب جو جاری ہوئے، آپ کہتے ہیں پنجاب رحمت، 5 آب کی، 5 پانیوں کی ندیاں ایسی جاری ہوئیں کہ سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ صدقے اس اکرام کے، قربان اس انعام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، واہ واہ۔ سب جگہ نبی پاک کا چرچا بلند ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر معجزے کے بارے میں، نبی پاک کے ہر کمال کو جب دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دیوانہ وار وہاں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، نبی پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ آج کل لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں فلاں ایکٹر کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں فٹ بالر کو، تو فلاں کرکٹر کو، تو فلاں اداکار کو، اور بندہ کبھی اس جیسے کپڑے پہننے کی، کبھی اس جیسا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جس سے تمہیں پیار ہے، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کی بات کر لو، اس کا پسینہ بدبودار ہوگا، جبھی تو ہم اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں کہ یار میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ آ جائے۔ میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور کیسا پسینہ مبارک تھا سنو۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کے لیے پیسے نہیں ہیں، عطر خریدنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا۔ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر۔ وہ دوسرے دن آئے تو شیشی بھی لے آئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا،
ہاں بہت پسینے کی حاضری ہوتی تھی. تو آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ بوتل بھر دی اور فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو, دلہن کو, کہ اس کو استعمال کرے. صحابی بھی کیسے محبت کرنے والے, وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند. یہ نہیں کہا بابا جان عطر منگایا, آپ نبی پاک کا پسینہ لے آئے. اس دلہن نے وہ استعمال کرنا شروع کیا. میں اور آج آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر والے کو کہتے ہیں یار ایسا عطر دو ذرا مہک زیادہ ہو, دور تک جائے. سنو اس دلہن نے پسینہ لگایا, پورے مدینے میں خوشبو پھیلنے لگ گئی. اچھا حدیث کے الفاظ ہیں, علماء بیٹھے, اس گھر کو مدینہ منورہ میں خوشبودار گھر کا نام دے دیا گیا, وہ گھر ہی مدینے میں مہکنے لگ گیا. اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے. آپ کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیونکہ سرتاب قدم ہے ترے سلطان زمن پھول. لب پھول, بدن پھول, زخن پھول, دہن پھول, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اعلیٰ حضرت کی کس کس عشق کی ادا کی بات کریں. واللہ سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان ہے, انہیں کو جی چاہتا ہے. آقا سے محبت کا عالم تو بڑا ہی نرالا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کتوں سے بھی والہانہ پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اے رضا مدینے گئے تھے تو مدینے کے جو سگ ہوتے ہیں, کتے ہوتے ہیں, ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے ہوتے ہیں, سگ ہوتے ہیں, وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو آقا کے در کے سگ ہیں, تو ان کو تو دل کا ٹکڑا کاٹ کے کھلانا چاہیے تھا نا. تو کیا ہو جاتا اے رضا, دنیا سے چلا جاتا, مر جاتا نا. تو اور کیا ہو جاتا, نبی پاک کے در کے کتوں سے تجھے اتنی جان پیاری ہے. عشق دیکھو, کہتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. قربان کر دیتا نبی پاک کے در کے جو سگ ہیں ان پر. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے چرچے بڑے ہیں, تو بڑا ذہین مشہور ہے, تو بڑا مفتی مشہور ہے, مگر ایک عقل کا کام کیا یا نہیں کیا؟ کون سا کام؟ ذرا سنو. اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کا لیول دیکھو. ایک طرف وقت کے امام, محدث, مفکر, مفتی اعظم, مگر دیوانگی کیسی ہے. آپ کہتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. آئے اللہ ان کے صدقے عشق رسول عطا فرمائے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں, اصل کام تو یہ ہوتا کہ کسی مدینے کے کتوں کے پیر چوم لیتا, کیونکہ تیرے نبی کے گلیوں میں گھومنے والے ہیں. اللہ اکبر, یہ نبی پاک سے محبت کا انداز. آج میں اور آپ کہیں گھومنے پھرنے جائیں, ہمیں کوئی باغ نظر آتا ہے, دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے, مگر پوچھو رضا سے, ایسا لگتا جب باغ دیکھتے تھے, جب بھی آقا کی یاد ستاتی تھی, کہتے انہی کی بو مایا اے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے یہ گلاب کی رنگت بھی ہے تو میرے آقا کی برکت سے ہے. کبھی اچھی ہوا, ٹھنڈی ہوا, صبح کو ہم جاتے ہیں ہوا مہکتی نظر آتی ہے, مگر بریلی کے تاجدار کو جب اچھی خوشبو پھولوں کی ملی, اچھی ہوا ملی, تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے, کیونکہ آج پھولوں سے بڑی مہک آ رہی ہے, پھولوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری, واہ واہ اللہ اکبر. یہ کیسا عشق تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب چاند کو دیکھتے, دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے, چاند بڑا نرالا ہے, مگر اعلیٰ حضرت جب چاند کو دیکھتے تھے نا تو انہیں آقا کا در یاد آ جاتا تھا. آپ دیکھیں چاند جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیالہ بھی بن جاتا ہے, کرسنٹ کہتے ہیں اس کو. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو, بڑا خوبصورت لگتا ہے نا, مگر اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں, آپ کی امیجنیشن دیکھیں. آپ پتہ کیا چاند سے کہتے ہیں, اے چاند ایسا کر, یہ اچھا یہ جب بھی یہ والا چاند ہوگا تو پہلی تاریخ ہوگی نا, پہلی دوسری تاریخ کوئی اس طرح پیالے جیسا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اے ماہ نو, نئے چاند آ جا,
اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا اب 14ویں کا چاند ٹھیک ہے, اس کو دیکھو تو بہت خوبصورت لگتا ہے مگر اس پہ کچھ داغ بھی ہوتا ہے. دیکھا نا آپ نے 14ویں رات کے چاند, اعلیٰ حضرت کی امیجنیشن دیکھو. اعلیٰ حضرت چاند سے کہتے چاند تجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی, تجھ سے مسٹیک ہو گئی, تیرے قریب سے تو نبی پاک گزرے تھے, معراج کی رات گئے تھے نا میرے آقا آسمان کی سیر پر, تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے. آقا کے قدموں پہ لگنے والی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ ملتا, تیرے داغ دھل جانے تھے. کیسے فرماتے, دیکھو آپ فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے, تیرے داغ مٹ جاتے. اعلیٰ حضرت اب میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں, مدنی قافلوں میں جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, یا شہروں میں تو اتنے تارے نظر نہیں آتے, مدنی قافلوں میں بہت تارے نظر آتے ہیں. ولیج میں جائیں آسمان پہ بڑے تارے, بہت اچھا لگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تارے ایسی تھوڑی جگمگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک جب معراج کی رات غسل دیا گیا تھا نا میرے آقا کو, دولہا بنایا گیا, تو جو جسم اقدس سے پانی کے قطرے ٹپکے تھے نا وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے ہیں. یہ تارے اسی لیے دمک رہے ہیں. آئے ہائے سنو میرے رضا کا تخیل, یہ عشق ہے. تارے دیکھتے تو بھی آقا کی یاد آتی ہے. فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ہاں تاروں نے وہ پانی بھر لیا تھا. اچھا اب نبی پاک نے جب غسل کیا, اب جو عقل مند لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے, پورے جسم کی بات نہیں کر رہے, آقا کے تلوے مبارک. تلوے کہاں ہوتے ہیں؟ جسم کا سب سے آخری حصہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تلوے مبارک دھوئے گئے تھے نا, اس کا جو پانی بچا تھا اس کا کیا بنا, اس پانی کا کیا ہوا؟ آئے ہائے, دھون کہاں کا؟ تلووں کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو دھون بچانا اسے جنت کا رنگ و روغن کر دیا گیا. اچھا اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید سمجھ جائیں آپ, چہرے کا دھون نہیں, زلفوں کا دھون نہیں, داڑھی مبارک کا دھون نہیں, مبارک آنکھوں کا دھون نہیں, آقا کے تلووں کا دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. اب سچی بات یہ موضوع ایسا ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ شاید میں ساری رات بولتا رہوں نا, میرا دل نہیں بھرتا اعلیٰ حضرت سے. تو میں آخری واقعہ جس کے ذریعے میں آج کے بیان کا ایک میسج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور ایکچولی وہ میسج سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہے, اور وہ یہ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قریب ایک بستی ہے, ایک علاقہ ہے, ریاست ہے نان پارا, تو حضور وہاں کا ایک نواب ہے, لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں, نظم لکھتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, وہ بڑے پیسے دیتا ہے. آپ کا بھی کام بن جائے گا, آپ اس کی شان میں کوئی نظم لکھ دیں, آپ کو قلم بھی بہت اچھا ہے, شاعر بھی آپ بہت اچھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا. اور ون آف دا بیوٹیفل نعت, کیا کمال کی نعت, یعنی ہر شعر پر میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں, ٹائم تھوڑا ہے, مگر کمال کی اعلیٰ حضرت نے. آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چلو اس شعر کو تو تھوڑا سمجھو نا. پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا, گلاب ساتھ کبھی کبھی کانٹا بھی آ جاتا ہے. گلاب بڑا اچھا لگتا ہے, کانٹا اچھا نہیں لگتا. شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی ہے مگر دھواں اچھا نہیں لگتا.
आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो नेमत है जिसके साथ कोई ज़हमत नहीं है, ये फूल खार से दूर है, फूल तो है काटा नहीं है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, आका ऐसी शम्मा है जिसमें धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या क्या करोड़ों जहां नहीं। लिखते 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 आला हजरत ने जो मक्ता लिखा ना, अल्लाह अकबर, ये मैसेज है आज के बयान का। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ये पैगाम रजा लेकर जाओ, सच्चे आशिक रसूल का पैगाम। आप कहते हैं करूं मद है अहले दुवल रजा, अहले दुवल कहते हैं पैसे वालों का, मदा कहते हैं तारीफ को, कहते ए रजा मैं पैसे वालों की तारीफ करूं, उनको कहा गया था नवाब की तारीफ करो, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो अपने आका का गुलाम हूं ना, मेरा दीन पार आए ना नहीं। जरा सोचिएगा, ये मैं बहुत बारीक बातें तो छोड़ता जा रहा हूं। नान पारा रियासत थी ना, उसके कैसे टुकड़े कर दिया आपने कि मेरा दीन पार आए ना नहीं है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं थोड़े पैसों के लिए दीन बेचूं और पैसों वालों की मदह करूं, मैं गदा हूं अपने करीम का। बस आज आला हजरत का ये मैसेज ले जाओ, जब भी कोई आपको पैसे नजर आए ना, हराम के गलत काम के, यार बड़ा नफा है, बड़ी डील है सूद, रिश्वत है, झूठ बोल के लेना पड़ेगा, धोखा दे के मिलेगा, जी चाह रहा है ले लूं इस डील को, अपने दिल में ये शेर दोहरा लेना, मैं गदा हूं अपने करीम, मेरा दीन पार है ना नहीं, मैं रोटी के टुकड़े के लिए दीन नहीं बेच सकता हैं। जब भी गुनाह की तरफ कोई दोस्त शराब की महफिल की तरफ चीज लेकर जाए, कोई कहे चलो यार जुआ खेलने चलते हैं, मादअल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा नौजवान मुनशियात की तरफ चले गए, जब बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, बस एक बार ये शेर अपने आप के सामने दोहरा लेना, मैं गदा हूं अपने करीम, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मैं आका को क्या जवाब दूंगा अगर नबी पाक नाराज हो गए, तो फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि नबी पाक नाराज तो रब भी नाराज। इसी कलाम में आला हजरत ने एक और शेर भी लिखा ना कि फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। आका नाराज हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो बस गुनाह से बचना है। अब देखो मीलाद आने वाला है, मीलाद मनाएंगे ना, धूमधाम से मनाएंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मीलाद मनाएं, धूमधाम से मनाएं, किसी के वसवसे में ना है। हाँ, अभी कुछ लोग निकलेंगे या निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, यार ये लाइटें की जगह जो है किसी गरीब की शादी कर दो, ये न्याज जुलूस करते हो तो किसी मरीज का इलाज करा दो। अब तो उनको जवाब बड़ा तगड़ा देना है, अरबों रुपए इन सैलाब जदगान में उन्होंने ही बांटे हैं जो सरकार का मीलाद भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों की मदद भी करेंगे और मीलाद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी वालों ने तो ये तय किया है कि उन सैलाब जदगान की खैमा बस्तियों में जाकर उनके साथ मीलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उधर भी परचम लहराएंगे, उनको इंशाअल्लाह बिरयानी बनाकर फातिहा पढ़कर सरकार की मीलाद का लंगर भी खिलाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज तक समझ नहीं आई, इतनी शादियां होती हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की, कभी कोई नहीं कहता यार बच्चे की शादी में लाइटें नहीं करो, किसी गरीब की शादी कर दो। कभी कौन सा क्रिकेट मैच तो कभी कौन सा यौम, वो हजारों लाखों रुपए की आतिशबाजी हो रही होती है, इफ्तिताह, ओपनिंग सेरेमनी, कभी नहीं सुनोगे आप कि यार इसकी जगह जो है किसी गरीब का इलाज करा दो। जब नबी पाक का मीलाद मनाने की बारी आएगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। असल प्रॉब्लम पुराना है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, मेरे आका की जब विलादत हुई थी ना तो शैतान ने सर पे खाक डाली थी, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहते गली मुका दिया। आपने एक शेर में हमको बात समझा दी है। जब आपको लगे ना किसी को प्रॉब्लम है तो ये शेर याद कर लेना। आपने क्या लिखा, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाना। इब्लीस के सिवा सारी दुनिया खुश मनाती है, तो आप इंशाअल्लाह खुशियां मनाएं, क्योंकि नबी पाक की जो खुशी मनाता है अल्लाह उसके घर में खुशी दाखिल कर देता है।
ویسے تو آپ جیسے عشاقان رسول کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا غور سے یہ ریفرنس بھی سن لو تاکہ پھر آئندہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے پایا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. اچھا، پھر ایک اور بات، یہ تو ہو گیا چراغا. اس بار کوئی نئے انداز میں میلاد نہ منائیں، گھر تو سجائیں، اپنے آپ کو بھی سجا لیں، چہرہ بھی سنت کے مطابق سجا لیں. آقا کا میلاد آیا تو چہرے پہ داڑھی سجا لیں، آقا تو داڑھی والے تھے نا. 5 وقت کے نمازی بن جائیں. اچھا، ایک سوال کرتا ہوں، چلے آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تحفہ دیتے ہو نا؟ بچہ ہوتا ہے تو ٹوائز دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں. کوئی بڑا ہوتا ہے تو کتاب دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں. ایسا ہی نا، جیسی شخصیت ویسا تحفہ. نبی پاک کا میلاد آ رہا ہے، کیا تحفہ دو گے؟ کوئی تیاری کی؟ ہاں. اب آؤ، آپ کہیں گے یار دینا تو وہی چاہیے جو آقا کو پسند ہونا. تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ آقا سے پوچھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آئے ہائے، ہم نیازی ضرور ہیں، نیاز کھانے والے ہیں، مگر پہلے نمازی ہیں. آؤ نیت کرو انشاءاللہ اس بار میلاد 5 وقت کا نمازی بن کر بنائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، آپ کے دوست کہیں نا یار خیر تو ہے تم 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئے. میرے آقا کا میلاد آیا نا، میلاد کی خوشی میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. یار تمہاری زبان سے گالی نہیں نکل رہی، تم سچ بولنے لگ گئے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے. کہ سچے نبی کا امتی ہونا، ان کا میلاد آیا ہے، ان کو تحفہ دینا ہے، میں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے. ارے بھائی تم نے حرام کام کرنا، حرام روزی چھوڑ دی. بس نبی پاک کا میلاد آیا، میں نے یہ غلط کام چھوڑ دیا. خدا کی قسم کردار سجا کر اس بار میلاد بنا لو، انشاءاللہ مدینے والے کی ایسی نگاہ پڑے گی تمہاری ساری بگڑی بن جائے گی. تو نیت کرتے سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. سچ بول کر میلاد منائیں گے، حلال کما کر میلاد منائیں گے، حرام سے بچ کر میلاد منائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بار میلاد میں اپنے کردار کو بہترین انداز سے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے.